السلام علیکم۔ اللہ کے دین کے بارے میں یہ بات جاننی سمجھنی ضروری ہے کہ اس کی ساری تعلیمات ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں، کنسسٹنٹ ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ایک بات ایک جگہ بیان فرمائیں اور پھر دوسری جگہ اس سے بالکل مختلف متضاد بات بیان فرمائیں۔ چنانچہ جو باتیں قرآن مجید میں اصولی طور پر بیان کی گئی ہیں، اس کے دین میں، اس کی شریعت میں انہی کی وضاحت ہے۔ جو وضاحتیں، جو تعلیمات دین میں ہیں، وہ ان اصولوں کے مطابق ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ چنانچہ قرآن مجید میں ایک بات اصول کے طور پر بیان کی گئی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کا امتحان ایک ایسا امتحان ہے کہ جس میں جب اس کا نتیجہ نکلے گا تو لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے کوئی چیز کام نہیں آئے گی سوائے اس کے کہ جو اس نے خود کیا ہو۔ اس اصولی بات کو سامنے رکھتے ہوئے اب جو بھی دین کی تعلیمات ہیں ان کو سمجھا جائے گا۔ چنانچہ اگر کہیں ہم کو حدیث میں حج بدل کا کوئی ذکر ملتا ہے تو اس کا کوئی مطلب نہیں لیا جا سکتا سوائے اس مطلب کے کہ جو اس اصولی بات کے مطابق ہو۔ تو جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے والدین کے حج کے اس ارادے کے نتیجے میں کہ جو انہوں نے طے کیا تھا، اور محسوس ہوتا ہے کہ ان میں سے بعض نے منت مانی تھی، ایک طرح کی قسم کھائی تھی، ایک وعدہ کیا تھا، تو جس کو وہ پورا نہیں کر پائے اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایسے بیٹے بیٹی نے پوچھا کہ جن کے والد یا والدہ اس طرح کا حج کیے بغیر دنیا سے رخصت ہو گئے، تو آپ نے اجازت دے دی۔ ظاہر ہے اس اجازت کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ اگر ان کے دل میں، ان کے ذہن میں کوئی تردد ہے تو وہ پورا کر دیں، اس کو حج کر کے ان کی جانب سے وہ اپنا اطمینان کر لیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ والد یا والدہ کا حج ہو گیا، ان کا حج تو ان کے اچھی نیت ارادے کے نتیجے میں کہ جو اگرچہ کہ پورا نہیں ہو سکا، اللہ کیا ہو گیا۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص خود حج نہیں کر سکتا، فزیکلی اس کے لیے ممکن نہیں ہے، یا وہ اپنے مال سے خرچ نہیں کر سکتا، اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے، تو اس پر حج لازم ہے ہی نہیں، اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اب وہ کسی کو حج کروا دیتا ہے، اچھی بات ہے، ہاں، لیکن وہ اس کا حج نہیں ہوگا۔ وہ اس کے لیے دعائیں کرے گا، اللہ کرے اس سے زیادہ اس کو اجر مل جائے، لیکن اس کے اوپر تو کوئی ذمہ داری نہیں تھی۔ تو اگر کوئی ایسا شخص کسی دوسرے کو حج کرواتا ہے تو میرا تو مشورہ یہ ہے کہ کسی ایسے کو کرائے کہ جس نے حج نہ کیا ہو۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بات ایسے صاحب کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ اپنی باقی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں، یعنی حج تو ان کے اوپر لازم ہے ہی نہیں، اس لیے کہ وہ خود نہیں کر سکتے۔ اب ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگوں کی کچھ امیجیٹ ذمہ داریاں ہیں، تو دوسرے لوگوں کوئی ذمہ داریاں ان کے اوپر آتی ہیں اور ان کو پورا کیے بغیر وہ کسی کو حج کروا رہے ہیں۔ لیکن اگر وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں اور کسی کو حج بھی کروا رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ان کے اوپر حج کرنے یا کروانے کی کوئی دینی ذمہ داری نہیں ہے۔